بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ خارش دور کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ اگر معدے میں تیزابیت ہو جائے تو کھجور کھانے سے تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ مسلسل اور بہت زیادہ پیاز کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ چنے اور جو کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ جن خواتین کی ماہواری وقت سے پہلے رک جاتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ سورج مکھی کے بیجوں کو کچا چبا کر روزانہ ضرور کھائیں۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگا لیا کریں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ چھری چمچ جیسی چیزوں پر زنگ لگ جائے تو میٹھا سوڈا، سرکہ اور جس چیز سے برتن دھوتے ہیں ان تینوں کا ملغوبہ سا بنا لیں اور برتنوں پر لگا کر 1-2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر پانی سے دھو لیں، زنگ سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ کے چہرے پر جلنے کے نشان ہیں تو ملتانی مٹی کو لیموں کے رس اور وٹامن ای کے ساتھ ملا کر لگائیں، چند دنوں میں نشانات ہلکے ہونے لگیں گے۔ لہسن جلا کر سرکے اور شہد میں ملا کر لگانے سے پھوڑے، پھنسیاں اور نشان دور ہو جاتے ہیں۔ کاجو کا باقاعدہ استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ امرود کھانے کے بعد جلدی پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہیضہ ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے خواتین کو کبھی بھی ریڑھ کی ہڈی کی بیماری اور تکالیف لاحق نہیں ہوتی۔ ہینڈ فون کے زیادہ استعمال سے چکر آتے ہیں، اس سے کانوں میں جراثیم پیدا ہوتا ہے۔ سر درد، کان کا درد، کان بچنا عام نقصانات ہیں۔ ماہواری کے دوران نیم گرم پانی میں 1 چمچ نمک ڈال کر نہانا بہت مفید ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ ہارمونز کی عدم توازن کی وجہ سے بانجھ پن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے خواتین کو میتھی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، پیٹ کی عادی بیماریاں آرام سے آہستہ آہستہ کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ پیٹ کی دوائیاں کھا کر دوبارہ تیز کھانا کھانے سے پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا۔ خود کو ان 5 طرح کے لوگوں کی صحبت میں رکھیں: کھلے ذہن والے، پرجوش لوگ، پر اعتماد لوگ، حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ اور شکر گزار کرنے والے لوگ۔ پیاز اور آلو اکٹھے نہیں رکھنے چاہیے، ایسا کرنے سے پاس پڑے آلو خراب ہو جاتے ہیں۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ کیلا، بادام اور کشمش دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں، پھر ہر روز پی لیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ بے پناہ طاقت پائیں گے۔ سانس کی بیماری: ادرک کی چائے سینے کے جکڑنے اور شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے۔ الرجی سے سانس کی تکلیف میں بھی ادرک کی چائے جادوئی کام کرتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلد اعتبار کر لیتی ہے۔ اگر عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا غصہ دبا کر رکھے، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے اثرات جلد نمایاں ہو جاتے ہیں۔ بدن کو طاقت دینے والی غذائیں: بکری کا دودھ طاقت دیتا ہے، بکرے کا گوشت طاقتور کرتا ہے، بھینس کی ہڈیوں کا گودا بہت مفید ہے، سری پائے اور دماغ طاقت کا خزانہ ہے۔ سبزی میں توری طاقت دیتی ہے، آڑو اور ناشپاتی طاقت دیتی ہے۔ انار اور امرود کا جوس روز پینا، کچے سیب کا جوس پینا بدن کو طاقت دیتا ہے۔ نظر بد لگ جانے کی 7 علامات: درد کا آنکھوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا اور پھر کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیلنا، جسم کے کچھ حصوں پر عموماً چہرے، کمر میں سرخ نیلے دانوں کا نکلنا، جسم کا بہت زیادہ گرم ہونا، انسان کا اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جانا، بچوں کا ماں کا دودھ نہ پینا، جوڑوں میں بوجھ محسوس ہونا، آنکھوں میں عجیب سی تیز چمک۔ جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں وہ چالاک ہوتے ہیں، جو تیز بولتے ہیں وہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں، کھانے کے بعد پانی پینے والے اکثر موٹے ہوتے ہیں، جلدی رونے والے دل کی صاف ہوتے ہیں، انسان اپنا اوپر والا جبڑا نہیں ہلا سکتا، کچھوا اور مکھی بہرے ہوتے ہیں،
رات کو سونے سے پہلے آخری شخص جو آپ کے دماغ میں آیا وہی آپ کی خوشی یا غم کی وجہ ہے۔ بھوری آنکھوں والے لوگ زیادہ تر ایماندار اور دوسروں کو ججمنٹ نہ کرنے والے بھروسے کے لائق ہوتے ہیں۔ غصے ہونے والے مرد اور عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والے کا رنگ زیادہ تر سانولا ہوتا ہے۔ خواب کی لمبائی 20 منٹ ہوتی ہے۔ مچھر کو O+ بلڈ گروپ پینا پسند ہوتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے کھانسی سے نجات ملتی ہے۔ بدن کو خوبصورت بنانے کے لیے صبح سویرے اٹھ کر 10 منٹ تک پیدل گھر کے صحن میں چہل قدمی کریں اور لمبے لمبے سانس لیں۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے ادرک اور پپیتا اپنی خوراک میں شامل کریں کیونکہ یہ ہاضمے کے لیے بہترین غذا ہے۔ پودینہ کی ایک ٹہنی کو 1 لیٹر پانی میں ابالیں اور دن میں 3 مرتبہ یہ پانی پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ جن لڑکیوں کے ناخن نہیں بڑھتے، ایک پیالی میں 1 چمچ نمک ملا کر اس میں 5 منٹ تک اپنے ناخن بھگو کر رکھیں، ناخن بڑھنے لگیں گے۔ آرٹیفیشل پھولوں پر نمک چھڑک دیں، تھوڑی دیر بعد ان پھولوں کو کسی کپڑے سے صاف کر لیں، آپ کے آرٹیفیشل پھول بالکل نئے جیسے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ جیولری کی چمک دمک برقرار رکھنے کے لیے جیولری باکس میں چاک رکھ دیں، آپ کی جیولری کالی اور خراب نہیں ہوگی۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے بہت مفید ہے، اس کا استعمال کینسر کے مریض ضرور کیا کریں۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے منہ کو زیادہ بند ہی رکھو، کیونکہ جب تک ایک مچھلی اپنا منہ بند رکھتی ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو: زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے اور دل کو خوف خدا سے۔ گھر میں اگر کوئی بڑی مشکل آ جائے تو ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھانے سے مشکل دور ہو جاتی ہے۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کرو، چہرے پر کبھی کسی قسم کا داغ یا کیل محاسے نہیں نکلیں گے۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کے کھا لیا کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ جو صبح روزانہ 7 کھجوریں کھاتا ہے اس پر کسی قسم کا جادوئی اثر نہیں کرتا۔ ایسے مریض جو ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ دہی کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ دہی کو اگر شہد کے ساتھ ملا کر چہرے پر لیپ کیا جائے تو جھریوں کے خاتمے میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں پر سرف لگائیں اور پھر دھو لیں، پیاز کی بو ہاتھوں سے ختم ہو جائے گی۔ مطالعہ کرتے ہوئے آپ کی نظر تیز ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص مطالعہ سے پہلے 5 مرتبہ یا بصیر اول اور آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لے گا تو کبھی نظر کمزور نہ ہوگی۔ خواب میں نماز اندھیرے میں پڑھنا غموں سے خوشی پانے کا ذریعہ ہے۔ دوائی کے سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے جو بھی دوا کھائی جائے اس پر پہلے 12 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 دفعہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر دوا پر دم کریں، انشاءاللہ وہ دوا فائدہ ہی دے گی۔ کبھی بھی دوا کا کوئی سائیڈ افیکٹ یا نقصان نہیں ہوگا۔ ناک کی چھائیوں کا مکمل خاتمہ: چہرہ چمکائیں، یہ آزمائیں۔ بادام پیس لیں اور اس میں ہلدی، دودھ اور لیموں کا رس بیسن ملا لیں اور اس ماسک کو ناک پر لگائیں۔ 30 منٹ بعد رگڑ کر اتار دیں، تازہ پانی سے دھو لیں اور اس کے بعد زیتون کا تیل لگا لیں۔ ہفتے میں 3 بار لازمی کریں، چند دن کے استعمال سے ہی ناک کی چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہیں۔ وزن کم کرنے کے 7 آسان طریقے: کھانا چبا کر کھائیے، چینی کم استعمال کریں، چھان ملا آٹا استعمال کریں، میٹھی چیزوں کا استعمال کم کریں، کھانے کے بعد پانی نہ پیا کریں، کھانے سے پہلے پانی ضرور پیا کریں، زیادہ ریشے والی غذائیں استعمال کریں۔ گیس کا مسئلہ: معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہوں تو پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔